جاتے ہیں اس کے مضمون کے اوپر۔ اس کا جو مضمون ہے، یعنی اس کا جو موضوع اس کا ہے ٹرائی کی جنگ، اور وہ اس کا یہ پس منظر ہے کہ ایشیائی کوچک کا جو بادشاہ تھا، اس کے بیٹے نے، پارس اس کے بیٹے کا نام تھا، اس نے اسپارٹا جو یونان کا ایک شہر تھا، اس کے ایک سردار تھا مینالاؤس، یا آپ گورنر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی بیوی جو تھی ہیلن، اس کو اس نے اغوا کر لیا۔ وہ جو مینالاؤس تھا، اس نے یونان کے جو باقی سردار تھے ان کے پاس وہ گیا اور اس نے واویلا کیا کہ جی اس طرح ایک دوسرا جو ہے وہ ملک کا بندہ آ کے میری بیوی کو اغوا کر کے لے گیا ہے، اور وہ بڑی حسین و جمیل تھی، یہ اس نے لکھا ہے۔ تو وہ پھر سارے اکٹھے ہو کر جو اہل ٹرائے تھے، یعنی ایشیائی کوچک کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، اور انہوں نے جو اس کے جنگجو تھے جو یونان کے، اس میں ایجکس تھا، اکلیس تھا، انیکا تھا، اوڈیسیوس تھا، تو اس طریقے سے یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے یہ آئے اور انہوں نے پھر اہل ٹرائے کو شکست دی، اور پھر یہ واپس جب جا رہے تھے تو واپسی پر باقی سارے تو چلے گئے یونان، لیکن جو اوڈیسیوس تھا، یعنی اس کا جو مرکزی کردار ہے، جو ہیرو ہے اس کہانی کا، اس کو اس کی کشتی کو آ جاتا ہے یعنی طوفان میں وہ گر جاتی ہے۔ طوفان میں جب گر جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ غلطی سے جو سمندر کا دیوتا تھا، اس کے بیٹے کو اوڈیسیوس نے اندھا کر دیا، اور اس کا جو بدلہ ہے وہ لینے کے لیے جو سمندری دیوتا تھا، اس نے اس کو کشتی کو تباہ کر کے اور اس کو ایک جزیرے میں قید کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو یہ ایک پارٹ ہے۔ 10 سال تک یہ جنگ ہوئی اور ٹرائی کی اور یونانیوں کے درمیان، اور پھر اس کے بعد جو واپسی کا سفر ہے اس پہ کہانی جب یہ ایک موڑ لیتی ہے، ایک اہم موڑ، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، جہاں سے پھر ٹریجڈی شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس کے جو بیوی اور بیٹا ہے، اس کی محبت میں، چونکہ یہ خود بھی ایک سردار ہوتا ہے اور اس کا بھی جو شمار ہے وہ شاہی اس میں ہوتا ہے، یعنی جو امراء کا طبقہ ہے اس میں ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جو ایتھینی ہے، جو دیوی ہے حکمت کی، وہ جب دربار ہو رہا ہوتا ہے زیوس جو دیوتا ہے اس کا، اور عرش کے اوپر، ٹھیک ہے، یعنی اولمپس میں، اولمپس کہتے ہیں عرش کو، وہاں پہ اس کا جو دربار ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں ایتھنی جو ہے وہ موقع پا کر یہ سوال اٹھاتی ہے کہ جو پوسائیڈن ہے، اب یہ پوسائیڈن وہ ہے جو سمندر کا دیوتا ہے، یہ موجود نہیں ہے، یہ غیر حاضر ہے۔ تو وہ سوال اٹھاتی ہے کہ یہ کیوں غیر حاضر ہے اس اہم میٹنگ میں جو زیوس نے بلائی ہے، اور تو یہ دیوتا کیوں نہیں آیا؟ تو اس میں پھر زیوس اس کو کلیریفائی کرتا ہے، جسٹیفیکیشن دیتا ہے کہ وہ اصل میں مصروف ہے، اور وہ کچھ ادھر گڑبڑ ہو گئی ہے، تو وہاں پر وہ ہے، سمندر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ دیکھ بھال کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ ایتھنی کہتی ہے کہ پھر کس وجہ سے اس کو قید رکھا ہوا ہے، اس نے تو کوئی ایسا جرم نہیں کیا، اس کو بے گناہ جو ہے وہ وہاں پہ، یعنی وکالت کرتی ہے وہ اوڈیسیوس کی۔ تو زیوس کہتا ہے کہ جی وہ چونکہ اس کے بیٹے کو اس نے اندھا کیا ہے، تو لہذا اس کو سزا کے طور پر اس نے مقید کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ جو عرصہ ہے اس میں پھر وہ ایتھنی جو ہے وہ واپس یونان آتی ہے، اور وہاں پر وہ جو
بیوی ہوتی ہے اس کا نام ہے پینیلوپیا، اور بیٹے کا نام ہوتا ہے ٹیلیماکس۔ جو ٹیلیماکس، اور یہ چونکہ تلفظ کا آپ نے دیکھنا ہے، تلفظ چونکہ یونانی ہے تو لہذا ہمارے یہاں اردو میں اس کو مختلف طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں، یہ اس کے بیٹے کو آ کے ملتی ہے اور اسے یہ تسلی دیتی ہے کہ تمہارا جو باپ ہے وہ زندہ ہے اور وہ ضرور آئے گا واپس۔ اس دوران جو پینیلوپیا ہے وہ بھی بہت حسین و جمیل ہوتی ہے، اور کہانیوں میں تو یہ ہوتا ہی ہے کہ شہزادیاں ہوتی ہیں ساری اس میں، تو یعنی اس میں جتنی بھی کہانیاں ہیں چاہے وہ اس میں اس طرح کی رنگا بیزی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ اس کے باقی جو سردار ہوتے ہیں جو دربار محل کے اور جو شاہی خاندان کے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ چونکہ اوڈیسیوس تو مر چکا ہے، لہذا اتنے عرصہ ہو گئے وہ واپس نہیں آیا، تو لہذا اس سے خواہش مند ہوتے ہیں شادی کے، لیکن وہ ٹالتی رہتی ہے۔ اچھا، اس دوران جو ہے اسے مختلف سفر درپیش ہوتے ہیں، اور وہ مختلف جزیروں وہاں سے وہ نکلتا ہے اس کی قید سے، اور اس کے بعد وہ اس کو مدد کرتی ہے ایتھینی، اور پھر اس کے بعد اس کا ایک جگہ پہ کانا دیو ہوتا ہے، ایک آنکھ والا دیو، اس کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ اس نے اور لوگوں کو بھی قید کیا ہوتا ہے دیو نے، تو جہاں پر بھی وہ اس کو چکمہ دے کر نکلنے میں، کچھ بندوں کو تو کھا جاتا ہے، اگلے دن جب آتا ہے تو یہ اوڈیسیوس جو ہے نا یہ اس کو شراب پلا کر بے ہوش کر کے اور وہاں سے نکل آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک کردار جو ہے، کرداروں کی جب تک بات کریں تو پھر ایک جزیرے پہ اس کی ملاقات جو ہے ایک جادوگرنی سے ہوتی ہے، اور اس کا نام ہے کرکی جادوگرنی۔ تو اس میں کردار جو ہے وہ اوڈیسیوس کا ہے، اس کو یولیسس بھی کہا جاتا ہے، جس پہ ایک ناول بھی بعد میں بہت لکھا گیا۔ پینیلوپیا اس کی بیوی ہے، ٹیلیماکس اس کا بیٹا ہے، پوسائیڈن جو ہے وہ سمندری دیوتا ہے، زیوس جو ہے وہ دیوتاؤں کا دیوتا ہے، ایتھنی ہے، اس کے بعد شاہ مینلاؤس ہے، کانا دیو ہے، اور کرکی جادوگرنی ہے۔ تو یہ اس کے کریکٹرز ہیں، اور اس میں بہت سارے اور بھی ہیں۔ دیو کا نام جو ہے وہ جولی منیوس یا جولی فیمینیوس ہے، یہ اس طرح کے ان کے یونانی کے جو نام ہے۔ تو یہ جو مختلف سفر ہیں اس کو درپیش ہیں، اور ان سفروں میں مختلف جو ہے وہ مصائب کا اور مسائل کا شکار ہوتا ہے، اور وہاں سے وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اس قصے کے اندر یہ چونکہ پہلا مورخ یونانی ہیروڈوٹس ہے، اور یہ اس سے چونکہ پہلے گزرا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اس نے یعنی ان ریٹن ایک قسم کی جو ہے وہ کہانی اس کو لکھا، اور اس زمانے کی جو تہذیب ہے وہ ہمارے سامنے لے کے آیا۔ تو یونان کی قدیم تہذیب اور کلچر یہ بھی ہمارے سامنے اس کہانی کے اندر آتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سائکون اور کلکوپس قوموں کی معاشرت جو ہے، یہ مختلف جزیروں کی جب جاتا ہے تو وہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے، تو ان کی معاشرت کا بھی ذکر کرتا ہے، ان کے رہن سہن کا اور ان کی زبانوں کا، تو یہ پھر یونانیوں کے ساتھ ایک قسم کا کمپیریزن بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد راس مالیہ ہے، لاموس ہے، یہ جزیرے ہیں، ان کی سیر کرتا ہے۔ اس کے بعد زیاکیا اور پاتال کے سوالات ہیں، اور عالم بالا میں زیوس دیوتا کا جو دربار لگا ہوا ہے، وہاں پہ جو کونسل ہو رہی ہے وہاں کا بھی کنسیپٹ ہے۔ اس میں بعد میں آپ نے دیکھا کہ اقبال نے جو ابلیس کی مجلس شورا ہے، یا جو اقبال کی افلاک کے سیر افلاک ہے، یا جو جاوید نامہ میں وہ جاتا ہے ایک پلینٹ پہ کبھی دوسرے پہ، تو یہ بہت پرانا یعنی خیال ہے جو اوڈیسی کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو یعنی جو سب سے جو بنیادی سبق ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ ایک تو اس کے اندر رنگا رنگی بہت زیادہ ہے، اس کے اندر مختلف پہلو ہیں اس کے، اور اس میں ان پہلوؤں میں جو سب سے طاقتور پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ دیوتا جتنا بھی طاقتور ہو وہ آپ کی تقدیر کا مالک نہیں ہو سکتا،
انسان جو کچھ بھی محنت اور کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے. بنیادی سبق اس میں یہ ہے، اور یہ سب سے بڑا سبق ہے کہ یہ حرکت کی جو تعلیم ہے اس کو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور جد و جہد کو یہ اعلیٰ مقام اس پہ رکھتا ہے. جتنی بھی مشکلات ہیں اس میں آپ نے گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے، آپ نے آگے کی طرف بڑھنا ہے تو کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی. پھر ایک اور جو جذبہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے وطن کے لیے، اوڈیسیوس اور بیوی کے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے اس کی محبت جو ہے، اس کی جو کشش ہے وہ اسے یہ مجبور کرتی ہے کہ میں اپنے وطن میں جاؤں، اپنے لوگوں کے ساتھ دوبارہ مل جاؤں اور میں کسی نہ کسی طریقے سے یہاں. تو وہ جو کشش محبت ہے وہ اس کو کوشش پہ مجبور کرتی ہے. تو یعنی آپ کا جب کوئی اچیونگ، آپ کو کوئی ایک گول ہوتا ہے جو آپ نے سیٹ کیا ہوتا ہے، جو منزل آپ نے بنائی ہوتی ہے، اس کی وہ جب آپ کے سامنے ہوتی ہے تو پھر آپ جد و جہد کو تیز کر دیتے ہیں. تو ایک تو اس میں یہ اس کا بڑا پاورفل پوائنٹ ہے اس نظم کا، اس رزمیے کا. پھر اس میں یہ ہے کہ جب انسان کوشش اور محنت کرتا ہے تو اس میں ایک اور سبق ہے کہ وہ جو جادوگرنی ہے وہ بھی اس کو بتاتی ہے. اچھا، جب اس کی بیوی قید ہے تو یہ انسانی نفسیات کو بھی اس نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا. اب بیوی اتنی وفادار ہے کہ وہ کسی بھی سردار کی جو شادی کی خواہش ہے اس پہ وہ پورا نہیں اس کو کرنے کی اس میں، کیونکہ وہ یہ سوچتی ہے کہ میرا خاوند ابھی زندہ ہے، شاید آج آ جائے، کل آ جائے. اب وہ کیا کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں کہ جلد از جلد ہم اس کو کسی جال میں پھنسا کر اس کے ساتھ شادی کر لیں، اور وہ ویسے بھی مر کھپ گیا ہوگا. اب اس کی وفاداری یہ وہاں پہ چیک کرنا چاہ رہا ہے کہ کیا میری بیوی میرے لیے وفادار، میری عزت اور ناموس کی اس نے حفاظت قائم رکھی ہوئی ہے یا نہیں رکھی ہوئی. تو یہ جو جادوگرنی کی جب اس سے ملاقات ہوتی ہے تو اس سے یہ سوال کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کے بارے میں یہ جاننا ہے. تو وہ اسے کہتی ہے کہ تم پاتال کا سفر کرو، وہاں پر روحیں آتی ہیں، لہٰذا تم روحوں سے ملو تو روحیں تمہیں بتائیں گی کہ تمہاری بیوی کی اس وقت صورتحال کیا ہے. تو یہ زیاگیا کا جو سفر، وہ جو لاموس اور راس مالیہ کا جو جزیروں کا سفر کرتا ہے، اس میں ایک جہاں پہ یہ دو دریا وہ کہتی ہے ملتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ یا دو سمندر ملتے ہیں، دو پانی ملتے ہیں، وہاں پہ وہ پاتال ہے، اور وہاں پہ تم جاؤ گے تو وہاں پہ روحیں آتی ہیں. تو وہاں پہ مختلف روحوں سے بھی اس کی بات ہوتی ہے. وہ جو جیسے اقبال جب بار بار یاد آ جاتے ہیں کہ اقبال کی ملاقات جو ہے نا وہ رومی کے ساتھ جب وہ سفر کرتا ہے تو کبھی قرۃ العین طارہ سے ملاقات ہو رہی ہے، کبھی غالب کی روح سے ملاقات ہو رہی ہے، اور کبھی کسی اور سے مل رہا ہے. تو وہاں پر اس کی مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہاں پر وہ اپنی بیوی کے بارے میں یہ سوال ایک روح سے کرتا ہے، اور وہ اسے جواب دیتی ہے کہ بھائی تمہاری بیوی جو ہے وہ پاک دامن ہے اور وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، تم جتنا جلد ہو سکے واپس چلے جائیں. تو اس طریقے سے پھر وہ اپنے وطن واپس آتا ہے. تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسی یعنی کہانی ہے کہ جو مافوق الفطرت کرداروں سے بھی بھری ہوئی ہے، اور اس میں جو یہ بتایا گیا ہے کہ سفر وسیلہ ظفر ہے. جب آپ باہر نکلتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں، تو شر کی طاقتیں جو ہیں نا وہ اپنا زور لگاتی ہیں، شیطانی قوتیں، لیکن ایک رحمانی قوت بھی ہے، ایک خیر کی قوت بھی ہے، وہ آپ کا ساتھ دیتی ہے. اور اگر آپ کے جذبے صادق ہوں تو آپ اس میں ضرور کامیاب ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ واپس آتا ہے. واپس جب یہ آتا ہے تو پھر ایتھنی جو ہے وہ اس کی مدد کرتی ہے، اور پھر اس کو کہتی ہے کہ تم ایک چرواہے کے روپ میں، فقیرانہ روپ میں جو ہے یہ شہر میں داخل ہوتا ہے اپنے شہر میں، اور پھر وہ وہاں پہ محل میں داخل ہوتا ہے، اور اس کی جو زبردستی بیوی کے ساتھ شادی کے خواہشمند ہوتے ہیں. تو پھر اس کے بعد وہ اس کی بیوی کو یہ رات کے اندھیرے میں جب وہاں داخل ہوتا ہے تو ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، ان سب کو قتل کرتا ہے، بیوی کو جو نام نہاد عاشق ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ بیوی بچوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور اہل یونان پھر خوشیوں میں اور اس میں تقریبات جو ہے منعقد کرتے ہیں کہ ہمارا ہیرو واپس آ گیا ہے. تو یہاں تک جو ہے وہ امید ہے کہ آپ اس کا جو خلاصہ ہے سمجھ گئے ہوں گے، اور اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ بھی آپ کے